بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام زین العابدین ابن حسین کی ولادت کس ہجری میں ہوئی، کہاں پر آپ نے زندگی گزاری، واقعہ کربلا میں آپ کیسے بچے، کیسے آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ ہماری آج کی ویڈیو انہی سوالوں کے جوابات پر مشتمل انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے۔ کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد یا زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شیربانو رضی اللہ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزید زرد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے رو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز آ جائے کہ نہیں نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک کہہ کر پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فرزندان توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب جب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک اشنا شخص قافلے سے ملاقات اس نے کی۔ دورانی گفتگو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، جس سے وہ پہچان گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، آگے جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کر دیتے۔ یہ سننا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا کہ یہ شخص ہے کون؟ جواب دیا کہ حضرت زین العابدین امام علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ گھبرا کر امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور گلہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہیں خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد نے فرمایا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے لہٰذا میں عمدن تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقائے سفر کی خدمت کروں۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے
وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس مومنہ سے شادی بھی کر لی۔ جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ ہی شہرت، نہ ہی کوئی سماجی حیثیت۔ لہٰذا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیوں ایک ایسے گھرانے میں شادی کی کہ جن کے پاس نہ دولت نہ شہرت ہے اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا، مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک سیرت انسان ہو۔ خداوند عالم نے ایسے پست افکار اور معیار کو باطل قرار دیا، ایسے تنقید اور افکار اور نظریات کی مذمت کی ہے۔ کربلا کے دل خراش سانحے کی بات جناب مختار رضوان اللہ نے قیام کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکے۔ ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم ابن مالک نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا، جسے جناب مختار مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دستخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے ان ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک اس کے سامنے تھا۔ میں نے اس وقت دعا کی تھی کہ خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا، اور فرمایا خداوند عالم مختار کو بہترین انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مارا گیا؟ حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا اور ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی۔ شمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہیں ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہیں کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو ناظرین وہ واقعہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا پوسا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا
کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی، ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدے کرتے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو انسان غصے میں کہنے لگا کہ سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جھگڑا اور بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ ناظرین، حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد محترم حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی۔ اسی طرح وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کے سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محض دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے تو اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگ جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا جان، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی۔ اے میرے نانا جان، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہوئی۔ جب کئی سالوں بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں زین العابدین حکومت کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے،
تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا ہے، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو۔ انہوں نے عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دیا، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس کی تجہیز اور تدفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا اونٹ آپ کے قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ